السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تبارك وتعالى ثم أماته فأقبره. محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس پروردگار کے لیے ہی لائق و سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا اکیلا پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو جیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کے لیے بہت ساری مصیبتوں اور مشقتوں کا سامنا کیا۔ محترم بھائیوں، گزشتہ جمعہ کے اندر میت کا آخری سفر کے تعلق سے چند اہم باتیں بتائی گئی تھیں۔ کل 7 باتیں اس وقت بتائی گئیں۔ انشاءاللہ اور چند باتیں ہیں آج کے اس خطبے میں ہم اس کا اختتام کریں گے۔ کفن میت ہے، میت کو کفن دینا یہ ضروری ہے، اور کفن اتنا کشادہ ہونا چاہیے کہ سارا جسم چھپا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اپنے بھائی کو جب کفن دے تو اچھا کفن دے، اور محدثین نے اس کی شرح میں 5 باتیں بتلائی۔ رسول اللہ نے اچھا کفن جو کہا، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ کہ کفن صاف ستھرا ہو، دوسرا یہ کہ کفن موٹا ہو، بالکل باریک کپڑے والا نہ ہو، تیسرا یہ کہ سارے بدن کو چھپانے والا ہو، چوتھا یہ کہ درمیانی قسم کا ہو، زیادہ مہنگا نہ ہو، اور پانچواں یہ کہ ضرورت سے زیادہ نفیس نہ ہو، یعنی بالکل ہائی کوالٹی کا نہ ہو، کیونکہ زندہ لوگ اچھے کپڑے پہننے کے زیادہ حقدار ہیں، وہ تو مردہ ہے اور وہ مٹی کے اندر وہ کپڑا چلے جانے والا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیس اور مہنگا کپڑا کفن میں دینے سے منع فرمایا۔ ایک صحابی کی وفات ہو گئی، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے بغیر انہیں ناکافی کفن دے کر رات میں دفن کر دیا۔ جب اللہ کے رسول کی بات معلوم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سختی سے منع کیا، کہا کہ رات میں کیوں دفن کیے، اور یہ کہا کہ تم نے ناکافی کفن کیوں پہنایا؟ چاہیے تھا تو کہ محنت کرتے، کچھ انتظام کرتے، اچھا پورا کفن پہناتے، اور رات میں منع کیا کہ رات میں دفن نہیں کرنا چاہیے۔
مجبوری کی حالت میں رات میں دفن کیا جا سکتا ہے، ورنہ موتا کو، لاش کو رات میں دفن کرنا منع ہے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ میرے بھائیوں، کفن دینے کے لیے چند باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی ہے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ایک کہ کفن کا کپڑا، سفید کپڑا بہتر ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا سفید کپڑوں میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو۔ دوسرے رنگ کے کپڑے بھی جائز ہے، لیکن افضل طریقہ سفید کپڑا ہے۔ 3 کپڑے ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید سوتی یمنی چادروں میں لپیٹا گیا۔ یہ جو ازار اور جو جبہ اور اس کے اوپر کا جو کپڑا یہ کہتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ 3 کپڑوں کے اندر لپیٹ دینا چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ کے رسول کو ایسے ہی کیا گیا۔ 3 کپڑوں سے زیادہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح مہنگا کپڑا استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور عورت کا کفن بھی مرد کی طرح 3 ہی کپڑوں میں ہوگا۔ یہ جو 5 کی باتیں بتائی جاتی ہیں کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ 3 ہی کپڑے ہوں گے، کیونکہ فرق کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میت ہے، مرد میت کے لیے 3 کپڑے اور عورت میت کے لیے 5 کپڑے، ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ 3 ہی کپڑوں میں عورت کو بھی کفنایا جائے گا۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں، جنازہ اٹھانا اور اس کے ساتھ جانا، یہ ہمارے بھائی کا آخری سفر ہوتا ہے، بہن کا آخری سفر ہوتا ہے دنیا سے، تو یہ جنازے کو اٹھانا اور جنازے کے ساتھ جانا یہ واجب ہے۔ یہ مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی پر حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر مختلف روایتیں ہیں۔ اس روایت میں جو صحیح بخاری کی ہے 5 حقوق بیان کیے گئے، اس میں سے ایک سلام کا جواب دے، اگر بیمار ہوا تو اس کی عیادت کے لیے جائے، اور جنازے کے ساتھ جائے، جنازے کے ساتھ جانا یہ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر حق ہے۔ چوتھا دعوت کو قبول کرنا ہے، اور 5واں چھینکنے والے کا جواب دینا ہے۔ اس روایت کے اندر قبرستان کو جانے کا ذکر ہے کہ قبرستان کو یعنی جنازے کے ساتھ جائے، یہ ہمارا حق ہے، ہمارے بھائی یا بہن جو مر چکے ہیں ان کا۔ دوسرے حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں جنازے کے ساتھ چلو، جنازے کے پیچھے تم چلو، اس سے تمہاری آخرت تازہ ہوگی، کہ تم کو معلوم ہوگا کہ جس طرح آج یہ کندھوں پہ لے جایا جا رہا ہے، ہم کو بھی ایک دن یہاں اسی جو ہے جنازے میں لے جایا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آخرت کی تمہیں یاد آئے گی، تم جنازوں کے ساتھ چلو۔ جنازوں کے ساتھ چلنا اس کی 2 صورتیں ہیں، اور 2 صورتوں پر بھی اللہ کے رسول نے عمل کیا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ آدمی گھر سے لے کر کے نماز جنازہ ادا کرنے تک چلے، اور ایک صورت یہ ہے کہ آدمی گھر سے لے کر کے نماز جنازہ ادا کر کے دفن کا معاملہ پورا ہونے تک چلے، یعنی قبرستان جائے، دفن کرے۔ یہ 2 طریقوں پر بھی اللہ کے رسول کا عمل ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سنن بیہقی کے اندر ہے، صحیح روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب بھی مدینے میں کوئی مسلمان مرنے کے قریب ہوتے تو ہم اللہ کے رسول کو اطلاع کرتے، پہلے رسول اس کے مرنے سے پہلے اس کے پاس آ جاتے اور وہاں پر اس کے مرنے تک رہتے۔ انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے غسل میں شریک ہوتے، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ نکل کے چلتے اور نماز جنازہ پڑھاتے، پھر اس کے بعد دفن کرتے، پھر اس کے بعد نکل کر کے آتے۔ اتنا کام اللہ کے رسول کرتے تھے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کہتے کہ ہم نے دیکھا کہ آدمی کو سکرات تو لگی ہے، لیکن لیٹ سے نکل رہی ہے روح، اللہ کے رسول خامخواہ تکلیف پڑ رہے ہیں، آ کر کے انتظار کر رہے ہیں، تو ہم نے اللہ کے رسول کو موت سے پہلے اطلاع دینا چھوڑ دیا، بلکہ انتقال کے بعد ہم لوگوں نے کفن پہنا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو اطلاع دیتے تھے یا خود رسول اللہ کے گھر تک جنازے کو پہنچا دیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا کر کے پھر قبرستان لے جاتے تھے اور دفن تک ساتھ رہتے تھے۔ یہ 2 صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آدمی اگر چاہے تو جیسے انتقال کی خبر سنے اس وقت اس کے پاس رہے، جا کر کے اس کے جو ہے غسل میں شریک رہے، کفن میں شریک رہے، نماز جنازہ پڑھے، دفن میں شریک رہے، اس کا بڑا ثواب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ میرے بھائیوں، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جنازے کے آگے بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں، اللہ اکبر، استغفر اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، تو یہ بدعت ہے۔ صحابہ کرام کے نزدیک صحابہ کرام نے اس کو برا سمجھا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آدمی زور زور سے تکبیر کہتا رہے، بسم اللہ، اللہ اکبر بول کر کے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اور جنازہ لے جانے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جنازہ جلدی لے جائے، جنازہ جلدی لے جائے، یعنی دوڑ سے تھوڑا کم ہو، جلدی چلے، اتنا جلدی چلے کہ دوڑ سے تھوڑا کم ہو، دوڑنا کچھ کم باقی ہو، اتنا تیزی کے ساتھ چلنا چاہیے۔ پھر رسول نے فرمایا جنازہ میں جلدی کرو، تو یہ جلدی سے اہل علم نے یہی مراد لیا ہے کہ جنازہ تیزی کے ساتھ لے کر جانا چاہیے، ہنستے کھیلتے آرام سے سکون سے ایسا نہیں لے جانا چاہیے، بلکہ جلدی جلدی لے کر کے جائیں۔ میرے بھائیوں، اور سوار جو ہے یعنی جنازہ قبرستان دور ہے
تو اگر کوئی آدمی سواری پر جانا چاہتا ہے تو وہ جنازے کے پیچھے رہے، اور اگر کوئی پیدل چل کر کے جاتا ہے تو دائیں بائیں سامنے کہیں بھی رہ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جنازہ سامنے جائے گا پیچھے ہم رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ پیدل چلنے والا کہیں بھی سامنے دائیں بائیں چل سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ جنازے سے قریب رہے، جنازے سے قریب رہے، جنازے سے دور نہ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو داؤد کی روایت میں کہ سوار جنازے کے پیچھے چلے، پیدل جہاں چاہے چلے، یعنی قریب رہے۔ اور جنازہ دیکھ کر کھڑا ہونا یہ منسوخ ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی جنازہ آتا، مسلمان کا ہو یا کسی یہودی کا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احترام کرتے ہوئے کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہونا چھوڑ دیا، اللہ کے رسول بیٹھنا شروع کر دیے، وہ حکم منسوخ ہو گیا، جنازہ دیکھ کر کے کھڑے ہونے کا حکم منسوخ ہے۔ یعنی اس کی بھی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک ہے کہ آپ بیٹھے کام کر رہے ہیں، آپ کے سامنے سے جنازہ گزرا تو کھڑے ہو گئے، جنازہ چلے جانے کے بعد بیٹھ گئے، یہ بھی منسوخ ہے۔ اور یہ کہ جنازے کے ساتھ آپ جا رہے ہیں، جب تک جنازہ نہ رکھ دیا جائے اس وقت تک نہ بیٹھنا بول کر کے بھی بعض لوگوں کا عقیدہ رہتا ہے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو تکلیف ہے تو درمیان میں آپ بیٹھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اور ایک پوائنٹ یہ ہے کہ میت کی نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے۔ واجب کی دو قسمیں ہیں، یہ ایک فرض عین ہے اور ایک فرض کفایہ۔ فرض عین کہتے ہیں پروردگار نے ایک کام کو ہر آدمی سے طلب کیا ہو، اس کو فرض عین کہتے ہیں، جیسے 5 وقتہ نماز ہے، ہر آدمی سے مطلوب ہے یہ۔ اور فرض کفایہ یعنی بعض لوگوں کی طرف سے اگر ایک کام ادا ہو جائے تو سارے لوگوں کی طرف سے ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے، اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ جیسے نماز جنازہ ہے، یہ اذان ہے، پورے معاشرے کے اندر سے ایک آدمی بھی وقت پر اذان دے دیتا ہے تو سارے لوگوں کے اوپر سے ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بھی اذان نہ دے تو سارے لوگ گناہ میں شریک ہوں گے، یہ فرض کفایہ ہے۔ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے۔ کلمہ کو مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا چاہیے۔ اب یہ کلمہ کو مسلمان کیسا بھی ہو، اس کا عقیدہ جو بھی ہو، لیکن اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اس کے مطابق اگر وہ زندگی گزارتا ہے، گرچہ کہ سست ہو، کمزور ہو اپنے ایمان دین میں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ نماز جنازہ کی جماعت بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح دیگر فرض نمازوں کی جماعت ضروری ہے۔ جس طرح 5 وقت کی نمازوں کی جو جماعت ضروری ہے، ویسا نماز جنازہ کی جماعت بھی ضروری ہے۔ اور جماعت کے اندر کم سے کم 3 آدمی ہوں گے، 3 آدمیوں سے کم میں جماعت نہیں ہوتی ہے نماز جنازہ کی، کم سے کم 3 آدمی ہوں گے۔ اور جتنا زیادہ لوگ ہوں گے توحید پرست لوگ، تو میت کو اتنا فائدہ، مغفرت کی دعا ہے نماز جنازہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 40 لوگ بھی کسی ایک آدمی کے نماز جنازہ میں، موحد لوگ، توحید پرست لوگ اگر جمع ہو جائیں، استغفار کریں، اللہ ان 40 لوگوں کی لاج رکھ کر کے میت کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر وہ میت جو اس کا عقیدہ صحیح ہو انتقال ہونے والے کا، اللہ تعالیٰ اس کو ان 40 لوگوں کی لاج رکھ کر کے معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ بہتر یہ ہے کہ امام کے پیچھے 3 صفیں باندھی جائے یا اس سے بھی زیادہ ہو، 3 صفیں ہونی چاہیے یا اس سے بھی زیادہ ہو، جائز ہے۔ کون پڑھائے گا نماز؟ امیر وقت پڑھائے گا یا نائب امیر وقت پڑھائے گا؟ جو امیر ہوگا مسلمانوں کا وہ پڑھائے گا، جو بڑا ہوگا، یا اس کے بعد کا جو ہوگا وہ پڑھائے گا، یا قریبی رشتہ دار یہ امامت جنازہ کا حقدار ہے، جو قریبی رشتہ دار ہے مرنے والے کا، تو وہ اس کی نماز جنازہ پڑھائے گا۔ نماز جنازہ مسجد میں بھی ادا کر سکتے ہیں، کرنا جائز ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر یہ بات ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا انتقال ہوا، امی عائشہ نے کہا کہ ان کے جنازے کو مسجد میں لایا جائے تاکہ ازواج مطہرات بھی نماز جنازہ پڑھ سکیں۔ تو نماز جنازہ پڑھنے کے لیے سعد بن ابی وقاص کی میت کو مسجد کے اندر لایا گیا، مسجد نبوی میں، اور سارے صحابہ کرام نے نمازیں پڑھی، ازواج مطہرات نے بھی نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد ایک آدمی نے اعتراض کیا کہ اسے جنازے کو مسجد میں لایا گیا۔ یہ بات امی کو معلوم ہوئی، سب سے بڑی فقیہہ تھی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جیسے ہی معلوم ہوا تو اس وقت امی عائشہ نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کوئی چیز ان کو معلوم نہیں ہے تو دھڑلے سے اعتراض کر دیتے ہیں، معلوم نہیں ہے تو معلوم کرنا ان کے ذمہ فرض ہے، معلوم کیے بغیر یہ کیا ہو رہا ہے بول کر کے دھڑلے سے جو اعتراض کر دیے جہالت ہے۔ امی نے ان کو ڈانٹ کر کے کہا میں نے خود دیکھا ہے، سہیل بن بیضہ اور ان کے بھائی جب انتقال ہوئے تھے، رسول اللہ نے ان کے جنازے کو مسجد نبوی میں لانے کا حکم دیا، مسجد میں لا کر کے جنازہ پڑھایا گیا، میں نے دیکھا ہے۔ امی عائشہ نے ان کا جواب دیا، سب خاموش ہو گئے۔ تو نماز جنازے کو مسجد میں لا کر کے پڑھنا جائز ہے۔ میرے بھائیوں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ نماز جنازے کا طریقہ کیا ہے؟ مختلف روایتوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ الگ طریقے سے نماز جنازہ کی تکبیریں ثابت ہیں۔
یہ کہ 4 تکبیروں کے ساتھ یہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور ایک روایت میں کہ اللہ کے رسول نے 5 تکبیریں بھی پڑھی، اور ایک روایت میں بعض اللہ کے رسول نے 9 تکبیروں کے ساتھ بھی پڑھی۔ 9 تکبیریں بھی ثابت ہے نماز جنازہ کی۔ گویا مشہور روایات سے جو ثابت ہے وہ 4 تکبیروں کی ہے۔ پہلی تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں گے، پھر اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے، پھر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، کسی بھی تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے اور کوئی دوسری سورت ملا کر کے پڑھیں گے۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس کی اقتداء میں ایک جنازے کی نماز میں اقتداء کی۔ عبداللہ بن عباس امام تھے اور ہم سب لوگ مقتدی تھے۔ عبداللہ بن عباس نے بلند آواز سے نماز جنازہ پڑھائی، اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھی، ثنا نہیں ہے، صرف سورۃ الفاتحہ ہے، اور اس کے بعد ثانی سورہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھی، پھر اس کے بعد ثانی سورہ پڑھی، پھر اس کے بعد تکبیرات کہے، سلام بھیج دیے تو میں ان کے قریب ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عباس کے قریب ہوا۔ یہ عبداللہ بن عباس کو حبر الامہ ہے، حبر الامہ سب سے زیادہ فقیہ مفسر قرآن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیتیں اترتی تھی ان آیتوں کے بارے میں خود عبداللہ بن عباس کا یہ دعویٰ ہے کہ کون سی آیت کب کس جگہ پر کس پس منظر میں کس کے لیے نازل ہوئی، الحمدللہ وہ سب میں جانتا ہوں۔ یہ عبداللہ بن عباس ہیں، یہ حبر الامہ ہے، امت کے سمندر جیسا علم رکھنے والے۔ تب ان کو جا کر کے میں نے کہا کہ تم نے کیسی نماز پڑھائی؟ اس موقع پر کہا کہ میں نے اس لیے ایسی نماز پڑھائی تاکہ تم جان لو کہ اس طرح نماز جنازہ پڑھانا بھی صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ بلند آواز سے بھی پڑھائے ہیں، اور اللہ کے رسول نے نماز جنازہ میں یہ سب چیزیں پڑھی ہیں۔ یہ سب چیزیں پڑھنا بول کر کے معلوم ہونے کے لیے میں نے زور سے پڑھا ہے، تو معلوم ہوا کہ نماز جنازہ سری بھی جائز ہے، جہری بھی جائز ہے، اور اس کے اندر یہ سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ کتنے نادان لوگ ہیں، دیکھیں کتنے ہمارے بھائی، اللہ ان کو ہدایت دے، بس یہی دعا کر سکتے ہیں کہ جب تک یہ زندہ رہتے ہیں کہتے ہیں کہ امام سورۃ فاتحہ پڑھ لے گا تو ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں پڑھتے، امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھتے، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں کہ امام پر ڈال دیتے ہیں کہ امام کی قرات ہے، مقتدی کی قرات ہے، اس لیے امام پڑھ لے تو کافی ہے، چنانچہ خاموش کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب یہ مر جاتے ہیں تو امام ان کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اس کا مطلب یہ کہ زندگی میں نماز پڑھتے وقت بھی سورۃ فاتحہ نہیں، موت کے بعد ان پر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی گئی، حالانکہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ ہے۔ زندہ میں امام کے اوپر چھوڑ دیتے، خود نہیں پڑھتے، اب وہ امام پر چھوڑے، امام پڑھتا بول کر کے، لیکن اس کی نماز جنازہ میں امام خود سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے، پوری نماز ختم کر دیتا ہے۔ حالانکہ یہ نماز ہے اور نماز میں سورۃ فاتحہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے، اس لیے میں نے زور سے پڑھا۔ دوسری تکبیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد، یہ پورا درود پڑھیں گے۔ تیسری تکبیر کے بعد دعائیں مغفرت کریں گے۔ یہ مختلف قسم کی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کم سے کم تو دعائیں پڑھنا چاہیے تاکہ میت کی مغفرت ہو جائے، وہ جو جا رہا ہے، اس کے بعد کے بڑے بڑے مراحل ہیں، ہم سب کو وہاں سے گزرنا ہے، ہم اس کے ساتھ اچھا احتراماً اس کی مغفرت کی دعا کر کر کے بھیجیں گے تو چند ایسے لوگوں کو اللہ تیار کرے گا جو ہماری موتا میں اچھی مغفرت کی دعا کر کے ہم کو بھیجیں گے، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ جو گیا ہے بس کوئی اکیلا گیا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ہم جانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان جاتے تو یہی دعا پڑھتے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون انتم سلفنا ونحن بالاسر۔ آپ چلے گئے سامنے، ہم آپ کے پیچھے آنے والے ہیں۔ کوئی دنیا میں آب حیات کی کیا ہے نہیں ہے، بلکہ وہ آج گیا ہے تو کل ہم جانے والے ہیں۔ اس لیے اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میت کے معافی کے لیے استغفار کرے، دعا طلب کرے۔ مختلف دعائیں ہیں، یہ دعائیں یاد کر لینی چاہیے۔ اگر تربیت کا ماحول ہو، بچپن میں ماں باپ نیک ہوں، علم والے ہوں، اپنے بچوں کو یہ ساری چیزیں سکھاتے ہیں۔ اگر یہ سیکھے نہیں ہیں تو جوانی کی عمر میں بھی کیوں نہ صحیح یہ دعائیں سیکھ لینا چاہیے۔ اور یہ دعائیں صرف نماز جنازہ کے لیے خاص نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنے طور پر غریبی دعاؤں میں پڑھ سکتے ہیں۔ بڑی معنی خیز دعائیں ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام۔ اللہ جو بھی جن لوگوں کو تو یہاں زندہ رکھا ہے اسلام پہ زندہ رکھ، اور من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور اللہ اگر تو ہمیں موت دے تو ایمان پہ موت دے۔ کہ کتنی جامع دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایسا نہیں ہے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ کلمے کی موت آئے، کلمے کی موت آئے۔ کلمے کی موت کے ساتھ ساتھ اس دعا کے اندر یہ بتایا گیا کہ کلمے کی زندگی بھی اللہ ہمیں نصیب کرے۔ کلمے کی زندگی بھی ہونی چاہیے، کیوں موت ہی کلمے کی ہو، کلمے کی زندگی بھی ہونی چاہیے۔
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے اندر یہ چاہتے ہیں، اللہ کلمے کی زندگی دے، کلمے پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور مرنا بھی کلمے پر ہو، اور مرنے کے بعد کے معاملے ہمارے لیے آسان فرما۔ تو یہ مختلف دعائیں ہیں، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دینا ہے۔ سلام پھیرنے کے بھی دو طریقے ہیں، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ ہے کہ صرف سیدھی جانب ایک السلام علیکم کہہ دینا، اور ایک عام نمازوں کی طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ دو بھی ثابت ہیں۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک پر بھی اگر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ جائز ہے اور اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ مختصر نماز کا طریقہ ہے۔ بھائیو، ہمارے بھائی یا بہن دنیا سے چلے گئے، ان کو ہم نے غسل دے دیا، کفن دے دیا، نماز جنازہ بھی پڑھا دی، اب آخری مرحلہ آتا ہے ان کے دفن کرنے کا۔ تو دفن کرنا، یہ میت کو دفن کرنا واجب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دیا ہے، کافر ہو یا مسلمان ہو دفن کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی دفن نہیں کرتا ہے تو اس کا قصور ہے، اللہ کی امانت ہے جسم، وہ جسم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مٹی کے حوالے کر دو۔ کوئی بھائی بہن مر جائے تو ان کو مٹی کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اب یہ جو قبر ہے جس کے اندر ہم دفن کریں گے، یہ قبر بھی دو طرح کی ہے، ایک قبر شق اور ایک قبر لحد، یہ دونوں بھی جائز ہے۔ حضرت انس بن مالک کی روایت میں بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو مدینے کے اندر دو لوگ تھے، ایک لحد بناتا تھا اور ایک تصویر یعنی صندوق نما قبر کھودتا تھا۔ دو لوگ تھے قبر کھودنے والے، ایک لحد یعنی قبر قبلے کی جانب تھوڑا ڈبے کے جیسا بنا دی جاتی ہے، نیچے اتار کر کے قبلے کی جانب ڈبے کے جیسا بنا دی جاتی ہے، اس کے اندر میت چلی جاتی ہے، اور ایک صندوق نما ایسے ہی کھود دی جاتی ہے، آڑا رکھ کر کے اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے، جو عام طور پر یہاں پر ہم لوگ شق قبر یہ لحد نہیں ہے، اور اس کا تصور بھی یہاں نہیں ہے، ورنہ دوسری جگہوں پر ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے یہ مشورہ کیا کہ اللہ سے استخارہ کریں گے، اس طرح استخارہ کر کے دونوں کو دعوت دیں گے، جو پہلے آئے گا وہ قبر کھود دے گا۔ چنانچہ ہوا ایسا کہ سب سے پہلے لحد قبر کھودنے والا آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد قبر کھودی گئی۔ پیارے رسول نے اپنی زندگی میں کہا تھا لحد ہمارے لیے ہے، شق دوسروں کے لیے ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے لحد قبر کو، تو لحد قبر کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا گیا۔ میرے بھائیوں، مرد ہی قبر کے اندر اتریں گے، چاہے لاش عورت ہی کی کیوں نہ ہو، مرد ہی اتریں گے، عورتیں نہیں آئیں گی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ قریبی رشتہ دار قبر کے اندر اتریں گے کیونکہ یہ سب سے زیادہ حقدار ہے، جو قریبی رشتہ دار میت کے بیٹا ہے، اسی طرح سے کوئی قریبی رشتہ دار ہے، بھائی ہے، اس طرح قریبی رشتہ دار قبر کے اندر اتریں گے، پھر میت کو لے لیں گے۔ میت کو قبر کی پچھلی میت کو قبر کی پچھلی طرف سے داخل کرنا سنت ہے، پائدانے کی طرف سے، یعنی قبر کے میت کے پائدانے کی طرف سے داخل کرنا۔ یہاں تو بائیں جانب سے داخل کیا جاتا ہے، بائیں جانب سے داخل نہیں کریں گے، پائدانے کی طرف سے اس طرح لا کر کے رکھیں گے میت کو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے اندر ایک واقعہ ہے، حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو بٹھا کر کے وصیت کیے، کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری ٹانگوں کی طرف سے مجھ کو قبر میں داخل کرنا، اور یہ کہا کہ یہ سنت کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا طریقہ ہے کہ پائدانے کی طرف سے میت کو قبر کے اندر داخل کیا جائے، بائیں جانب سے داخل نہ کیا جائے، دائیں جانب سے داخل نہ کیا جائے۔ داخل جب ہو جائے اس کے بعد مٹی ڈال رہے ہوں تو قریب میں جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، یہ صحیح ابو داؤد کے اندر صحیح روایت سے ثابت ہے، بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، یہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹا بھر بھر کر کے مٹی ڈالیں قبر کے اندر۔ اس کی مختلف توجیحات لوگوں نے کی ہے، ایک توجیہ یہ بھی کی کہ جنہوں نے ہم کو پالا پوسا، جو انتقال ہوئے ہیں، دیکھو ان کو ہم مٹی میں ملا رہے ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے، اس کے تحت سب مجبور ہے، اللہ کا قانون ہے، اس کے تحت سب مجبور ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے باپوں کو اپنے ماؤں کو دفنا دیے، تو دفناتے وقت اصل میں یہ میسج ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا تھا دنیا کے اندر، ہمارے دنیا میں پیدا ہونے کا، بڑے ہونے کا، لیکن یہی ہاتھوں سے ان کو ہم دفنا رہے ہیں۔ اللہ کے قانون کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا، اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ اٹل ہوتا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہی ہمارا کام ہے، کیونکہ ہم سب اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، قبر کو ایک بالش اونچا رکھنا چاہیے، ایک جانے سے زیادہ اونچی نہیں رہنی چاہیے قبر، اتنی اونچی موٹی موٹی قبر نہیں بنانا چاہیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور قبر کوہان کے مانند ہو، ایسا کوہان کے مانند ہو، ایک ہی بالش قبر اونچی ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ میت کا آخری سفر ہے، اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میت کو دفن ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔ اب اس کو سوال کیا جائے گا، دنیا میں جو کچھ زندگی گزارا اس نے، اب یہاں سوال کیا جائے گا اس کا، اس کے سوالات کے وقت
اس کا ثابت قدم رہنا ضروری ہے. اس لیے تم دعا کرو اپنے بھائی کے لیے اللہم ثبتہ، اللہ اس کو تو ثابت قدم رکھ. یعنی جب بھی سوال کرے تو جوابات، صحیح جوابات اس کے زبان سے نکالنے لگوا، کیونکہ قبر کی زندگی، یہ قبر کا مرحلہ، یہ پہلا مرحلہ ہے آخرت کا. یہ اس میں اگر وہ پاس ہو گیا تو باقی سارے مراحل اس کے لیے بڑے آسان ہو جائیں گے. یہاں اگر وہ رک گیا، اٹک گیا، جا نہ سکا، تو پھر باقی سارے مراحل جو ہے اس کے بڑے دشوار کٹھن انداز میں گزریں گے. کوئی معمولی زندگی نہیں ہے میرے بھائیو. اس طرح جہاں تک ہو سکے اس کی مغفرت کے لیے، اس کے ثابت قدمی کے لیے دعا کرنے کی تعلیم دی گئی. آدمی مر گیا، اس کو دفن کر دیا گیا، اور شریعت نے چند کام ایسے بتلائے کہ اگر وہ کام اگر ہم کریں گے تو میت کو قبر کے اندر فائدہ ہوگا، برزخ کے اندر اس کو فائدہ پہنچے گا. وہ کام کون سے ہیں؟ ایک ہے کہ مسلمان میت کے حق میں دعا کرے، فائدہ پہنچے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، دعا کرنے کا حکم دیا، استغفروا لاخیکم کہا، صدق دل سے اس کو دعا کرے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی یا بہن کی غیر موجودگی میں اس کے حق میں اگر تم دعا کرو گے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو تمہارے حق میں بھی قبول کرے گا، اس کے حق میں بھی قبول کرے گا. تو وہ بھائی اور بھائی بہن یا نہیں ہے، انتقال ہو گئے، ان کے لیے اگر ہم دعا کریں گے، ان کے رفع درجات کے لیے، ان کی معافی کے لیے، عذاب قبر سے بچنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور وہ دعا اس کے حق میں قبول کرے گا. شرط یہ ہے کہ دعا قبول ہونے کے شرائط اس میں موجود ہو، یعنی اس کی صحیح توحید ہو، خالص توحید پر وہ عمل کرنے والا ہو. چھوٹے موٹے جو بھی گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دعاؤں کی برکت سے اس کے گناہ کو معاف فرمائے گا. یہ پہلا ہے میت کو فائدہ پہنچانے کے لیے. دوسرا یہ کہ میت کے قریبی رشتہ دار میت کی طرف سے قضا روزے اگر رکھتے ہیں تو اس کو فائدہ پہنچے گا. رمضان کے روزے رکھنے کے کسی بیماری کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے چھوڑ گیا، وہ سمجھا کہ بعد میں شوال میں پورا کر لیں گے، انتقال ہو گیا، تو جو قریبی رشتہ دار ہیں، چاہے بیٹا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، اگر اس کی طرف سے روزے رکھیں گے، قضا روزے، تو میت کو اس کا فائدہ پہنچے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اور تیسرا یہ کہ میت کی جانب سے اگر قرضہ ادا کریں گے تو بھی اس کا ثواب میت کو پہنچے گا. قرض دار ہو کر کے انتقال ہو گیا، اس کی جانب سے اس کو سر پہ لے کر کے بعد والے اس کے قریبی رشتہ دار اس کے قرض کو اگر ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قرض کو ادا کرنے کی وجہ سے میت کو فائدہ پہنچائیں گے، اس کو سکون ملے گا. اور چوتھا، نیک بچہ جو بھی اچھے کام کرے وہ اچھے کام کا بدلہ اس بچے کو ملنے کے ساتھ ساتھ برابر کا اجر اس کے والدین کو بھی ملے گا. ماں باپ نے اچھی تربیت کی، چلے گئے، اب وہ جو بھی نیک کام کرے گا اس کو ثواب ملنے کے ساتھ ساتھ اس کے والدین اس کے ثواب میں برابر حصے دار ہوں گے، کیونکہ یہ والدین کی کمائی ہے، ماں باپ نے اس کو بنایا ہے، اس وجہ سے ماں باپ کو اس کا ثواب ضرور ملے گا. اور پانچویں بات، مرنے والا جو بھی اچھا کام کر کے مرے گا، اور وہ اچھا کام دنیا میں باقی ہے، جاری ہے، جب اس اچھے کام سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب اس کو ثواب ملتا رہے گا، اس کو سکون ملتا رہے گا، اس کو فائدہ پہنچتا رہے گا. آپ نے ایک سرایہ بنایا، ایک مسافر خانہ بنایا، ایک ٹیپ کا انتظام کیا، ایک کنواں کھدوایا، ایک بور لگوایا، چند قرآن پاک کے صحیفے دیے، کسی کو حافظ قرآن بنایا، کسی کو عالم دین بنایا. اس طرح جتنے بھی لوگ وہ کام کرتے رہیں گے، نیک کام آگے بڑھتا رہے گا، تب انسان جو سو چکا ہے میت کے قبر کے اندر، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اندر فائدہ دیتا رہے گا، آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا. میرے بھائیو، یہ چند اہم احکام ہیں جو میت کے آخری سفر کے تعلق سے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو انتقال کے بعد پابندی کے ساتھ 2 دن 3 دن 5 دن قبرستان جا کر کے فجر کے بعد دعا کر کے آتے ہیں. ایسا دعا کرنا ثابت نہیں ہے. قبرستان کو جانے کا جو ریزن ہے وہ یہی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا زور القبور فإنها تذکرکم بالآخرہ. قبرستان کی زیارت کرو، جا کر کے دیکھو، یہ جا کر کے دیکھنے سے تمہارا ایمان تازہ ہوتا ہے، تم کو آخرت کی یاد آتی ہے. ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو مر چکے ہیں ہمارے بھائی بہنیں، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے قبرستان تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہیں بھی بیٹھ کر کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے، اللہ تعالیٰ ان تک یہ تمہاری دعاؤں کو پہنچائے گا. جو اس طرح کہتے ہیں کہ 5 دن 4 دن جانا چاہیے، قبر جو ہے وہ گرم رہتی ہے، ہمارے جا کر کے دعا کرنے سے ٹھنڈی ہوتی ہے، تو یہ ساری باتیں بدعات کی ہیں. یہ کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. حقیقت میں ان سے ہمیں محبت ہے، تو اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتلایا اس طریقے کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے تو ان کو صحیح فائدہ پہنچے گا. کیا طریقہ بتلایا؟ ان کے لیے ہم دعا کریں. ہاں، ان کے نام پر مالی صدقہ اگر پیش کریں تو مالی صدقہ جائے گا. اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے، بولے یا رسول اللہ، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میں جنگ میں گیا ہوا تھا، آنے تک دیکھا کہ انتقال ہو گیا ہے، اور وہ بات کو وہ صدقے کا ذکر کرتے رہتی تھی، اگر میں اس کے نام سے اگر صدقہ کروں تو اس کو فائدہ پہنچے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں،
تو اس کے بعد خود رسول اللہ سے وہ صحابی نے پوچھا آپ ہی بتائیے صدقے میں کیا دوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وقت کمی تھی پانی کی، کنواں کھدواؤ اپنی ماں کے نام سے. انہوں نے اپنی ماں کے نام سے کنواں کھدوا دیا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے مالی صدقہ، اگر مالی صدقہ اگر دیتے ہیں میت کے نام سے تو انشاءاللہ ان کو اس کا فائدہ ضرور پہنچتا ہے. بھائیو، ہمارے مرے ہوئے لوگوں کے حقوق ہم ادا کریں. ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بعد کے لوگ ہمارے حقوق ادا کریں گے. اگر ہم دنیا کے یہ ریس میں پڑھ کر کے، بس دنیا کے اس چلن میں پڑھ کر کے ان سارے حقوق کو اگر ہم بھول گئے تو ایک وقت آئے گا کہ اس جنازے کے اندر ہم رہیں گے اور ہمارے حقوق ادا کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. یہ چیز کو سامنے رکھ کر کے ان چیزوں پر ہم کو عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کلمے کی زندگی اور کلمے کی موت نصیب فرمائے. جب تک دنیا فانی میں اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو بالخیر ہو. اور جو بھی لوگ یہاں سے حالت ایمان میں جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے. ہم سب لوگوں کو بھی عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأجل وأكبر.